الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا وأعطانا العينين ولسانا وشفتين وهدانا النجدين والصلاة والسلام على من جعله الله سيد الكونين کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز، یہ ہے ہمارا موضوع، اور آج اس سلسلے کا 10واں سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ کل آپ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیفیت کے بارے میں جانا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رکوع کیسا ہوتا تھا کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوتی، اتنی کہ اگر آپ کی کمر مبارک کے اوپر پانی ڈالا جاتا تو پانی زمین پر گرتا نہیں تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک کو نہ تو بالکل جھکا دیتے اور نہ ہی اٹھاتے، بلکہ کمر کی سیدھ میں رکھتے۔ رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ دعائیں جو ہیں وہ ثابت ہیں، اور یہ ایک سے زیادہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری توجہ نماز کے اندر رہے۔ ہمیں بچپن سے لے کر صرف ایک دعا سکھائی گئی، سبحان ربی العظیم، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ دعا سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کم از کم 3 مرتبہ تو پڑھا ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور کتنی مرتبہ ثابت ہے اس کا بیان آگے آئے گا۔ دوسری دعا، پہلے اس کا ترجمہ کر دوں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا مالک جو کہ عظمتوں والا ہے۔ دوسری دعا یہ بھی سنن ابی داؤد سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پاک ہے میرا رب جو کہ عظمتوں والا ہے اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں۔ تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ پھر چوتھی دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے الہ العالمین آپ پاک ہیں، آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یاد رہے یہ جتنی دعاؤں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ کم از کم 3 مرتبہ رکوع میں پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لیں۔ اور پھر 5ویں دعا جو کہ صحیح مسلم وغیرہ سے ثابت ہے، اللہم رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین۔ اے الہ العالمین، میں نے آپ کے لیے رکوع کیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کے لیے میں مطیع فرما بردار بن گیا، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سامنے میری آنکھیں، میرے کان، میرا دماغ، میری ہڈیاں، میرے اعصاب عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں، اور میرے قدم بھی عرش والے رب کے سامنے ہیں، میں اپنے قدموں سمیت اپنے عرش والے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ یاد رہے کہ یہ سیکنڈز کے اندر پڑھی جانے والی نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔
چھٹی دعا وہ بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اور ساتویں دعا جو کہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی وغیرہ میں ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، کہ پاک ہے رب کائنات جو بادشاہیوں والا ہے، جو اختیارات والا ہے، جو کبریائی والا ہے، اور وہ ذات بابرکات جو عظمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں دو باتیں اور بھی ذہن میں رکھیے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ رکوع کی دعائیں کتنی پڑھنی چاہیے، اس کا بیان آئے گا۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک ایسی حدیث جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں سنائی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کا قیام، رکوع، سجدہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا۔ پھر ایک دفعہ نبی علیہ السلام کا قیام، رکوع سے اٹھنا، سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ تقریباً کیا تھا؟ برابر ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں کیا سلسلہ ہوتا ہے جی؟ کبھی آپ نے بعض بھائیوں کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا؟ دیکھیے گا ذرا، بعض بھائی رکوع کریں گے اور رکوع سے اٹھ کر کیسے سجدے میں جائیں گے، ذرا دیکھیے گا۔ رکوع گئے، رکوع سے اٹھے، یہ بھی انہوں نے تھوڑی سی تاخیر کر دی ہے۔ پوری طرح رکوع سے سر بھی نہیں اٹھایا جاتا، گڑم سجدے میں جا گرتے ہیں جیسے پیچھے کو تھوڑا لے کر کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے جو اگلی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ جتنی دعائیں آپ نے پیچھے سنی ہیں، ان میں سے کوئی دعا بھی قرآن میں سے ثابت نہیں ہے، ساری کی ساری نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی۔ اس کے بعد ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، رکوع سے سر اٹھانا۔ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ رکوع سے سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ بالکل مطمئن ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ایسے نہیں جیسے بھی آپ نے دیکھا۔ اور رکوع سے سر اٹھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو کانوں اور کندھوں تک اٹھایا ہے، جسے ہماری زبان میں رفع الیدین کہتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ احادیث مبارکہ سے ہمیں دور کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کی گئی۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ بات سنی ہوگی، میں تو بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ جناب نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ بغلوں میں کیا رکھا کرتے تھے؟ سنتے ہیں نا آپ لوگ، بت رکھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ تاکہ بت گر جائیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، میرا آپ سب کو یہ خصوصی طور پر پیغام ہے، جا کے اپنے علماء سے پوچھیے گا کہ حضرت دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات آپ دکھا سکتے ہیں؟ دنیا کی کسی کتاب میں، بشرطے کہ وہ کتاب کسی مولوی صاحب کی لکھی نہ ہو، تاریخ، حدیث یا سیرت کی کوئی کتاب ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا ثبوت کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو نظر انداز کر دیا جائے کہ یہ دنیا کی کسی کتاب میں ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز کون پڑھے گا؟ 3 قسم کے لوگ تھے، مسلمان صحابہ، کافر اور منافق۔ کافر کیا نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو بولو چھپائے۔ جس بدبخت نے نماز پڑھتے ہوئے بغل کے نیچے بت رکھ لیا، کیا وہ اس کا نفاق چھپا رہ گیا؟ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے، بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اپنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ ہم کریں، اپنے ایمان کا کباڑہ کریں اور کہیں کہ وہ صحابہ کرام
جنہوں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جگہ پر اپنا خون بہایا، پکے مسلمان نہیں بنے تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بغلوں میں بت رکھتے تھے. وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دہتے ہوئے انگاروں کو اپنے خون سے ٹھنڈا کیا، پکا مسلمان نہیں تھا، نماز پڑھتے ہوئے بغلوں کے نیچے بت رکھتا تھا. یہ بات بے اساس، بے بنیاد اور غلط ہے. اگلی بات کہتے ہیں جی بات اصل میں یہ ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے. ہم نے کہا جی منسوخ ہونے کی وجہ، کہنے لگے صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالی اراکم تتحرکون ایدیکم کاذناب خیل شمس، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح ہلاتے ہو جس طرح سرکش گھوڑے اپنی دمیں ہلاتے ہیں. سن لیجئے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اپنے بچے سے کہتا ہوں کہ بیٹا یہ 4 فٹ کی صف ہے، اس کو ذرا پھلانگا کرو چھلانگ مار کے، تاکہ تمہاری ایکسرسائز ہو، تمہارا جسم کھلے. اب اس کو اگر میں نے منع کرنا ہے تو میرا طریقہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ بیٹا ایسے مت کرو. درست ہے کہ نہیں؟ اب میں خود اسے کہوں کہ بیٹے تم اس کو پھلانگو، اور بعد میں کہوں کیا گدھے کی طرح چھلانگیں لگا رہے ہو؟ کیا یہ اسلوب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچی ہستی ہیں، کیا یہ انداز ایک عام مہذب آدمی کا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کرنے کا حکم دیں اور بعد میں کہے سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھوں کا سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح اپنے ہاتھ مت ہلایا کرو؟ دوسری بات، عام آدمی بھی جانتا ہے حدیث کی کتاب کا ایک انداز ہوتا ہے. سب سے پہلے کتاب ہوتی ہے، مثلا نماز ہے نا، تو احادیث صحیح بخاری سے لے کر عام حدیث کی کتاب تک لیں، اس میں سب سے پہلے ہوگا کتاب الصلاۃ، کہ اس کتاب میں نماز کے مسائل آئیں گے. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ابواب، قیام کا باب ہے، رکوع کا باب ہے، سجدے کا باب ہے، تشہد کا باب ہے. اگر اس حدیث کا تعلق رفع الیدین کے ساتھ ہوتا تو اصولی طور پر یہ حدیث قیام یا رکوع کے باب میں آنی چاہیے تھی. درست ہے یا نہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاۃ تشہد کے باب میں ہے. عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں، 2 رکعت نماز فرض اندھیرا جو حال مولوی صاحب کا وہی میرا، وہ جی اتنے بڑے عالم دین نے بات کی ہے، غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جیسے آپ جانتے ہیں ہمارا تو یہ اصول ہی نہیں، ہم نے تو اللہ کی توفیق سے ایک ایک چیز کھول کے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اصل بات یہ ہے، توجہ کیجئے گا، صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے تو کیسے پھیرتے تھے؟ دائیں طرف منہ پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حدیث کے لفظ کے ہیں مالی اراکم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں. نبی علیہ السلام نماز کے دوران پیچھے تو نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ نے سلام پھیرا دائیں طرف، دور تک صحابہ کرام کی صف بنی ہوئی ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سلام پھیرتے وقت. اور ویسے بھی دنیا کا کوئی گھوڑا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں جو اپنی دم کو اوپر نیچے ہلاتا ہو؟ کیا خیال ہے جی؟ رب کائنات نے جانوروں کو دم کس لیے دی ہوتی ہے؟ 2 وجہ کی بنا پر. ایک تو جانور کا سطر رہے، اور دوسرا جانور اپنے جسم کے اوپر آنے والی مکھیوں کو اڑا سکے. دنیا کا کوئی گھوڑا اوپر نیچے دم نہیں ہلاتا، دائیں بائیں ہلاتا ہے، جب رفع یدین تو اوپر نیچے کی جاتی ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں دور کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہمیں دور کرنے کے لیے کیسے کیسے احادیث مبارکہ کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. کہنے لگے جی ایک اور حدیث بھی ہے. میں نے کہا جی وہ کون سی؟ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اس نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ پڑھی، پھر آیا نبی علیہ السلام نے پھر کہا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آ گیا نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پڑھ کے پھر آیا نبی علیہ السلام نے جب تیسری دفعہ اس سے کہا تو کہا آقا میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا. تو نبی علیہ السلام نے اسے بتایا کہ نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. صحیح بخاری میں آپ کو دکھانا یہ میری ذمہ داری ہے. اس حدیث کے اسلوب سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ کیا نبی علیہ السلام اسے نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں یا کہ نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سکھا رہے ہیں؟ جی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سکھا. کہتے ہیں جی اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، اگر کسی چیز کا ذکر نہ کیا جائے تو اس کا مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں. میں پچھلے کوئی 15.5 منٹ سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. ان 15.5 منٹوں کے دوران میں نے اپنے یا آپ میں سے کسی کے بھی والد کا ذکر نہیں کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم سارے کے سارے بغیر باپ کے دنیا میں آ گئے. کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں. حدیث میں نبی علیہ السلام اس صحابی کو نماز کا طریقہ نہیں سکھا رہے، بلکہ نماز میں کیا سکھا رہے ہیں؟ اطمینان، سکون. اس حدیث میں تشہد کا ذکر بھی نہیں، تو کیا وہ بھی نہیں ہے؟ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ اور قرات کا ذکر بھی نہیں. اصل بات یہ ہے، میں بہت پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ایک سادہ مسلمان ہے نا، اس کا دین کیا ہے کہ رب کی بات آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اس کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے اور یہی ذریعہ نجات ہے. لیکن جس کے دماغ پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے مسئلے کو سب سے پہلے دیکھنا ہے اپنے استاد، اپنے پیر، اپنے امام، اپنی فقہ کی کتاب میں، اور اس کے بعد پھر اس مسئلے کو درست ثابت کرنے کے لیے اس نے کوشش کرنی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا انداز اختیار کروں جس سے میری بات درست ثابت ہو جائے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ آپ جب کسی کے سامنے حدیث پڑھیں گے تو وہ کہیں گے یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن بھائی جب حدیث سامنے آ گئی، فرمان نبوی سامنے آ گیا، تو پھر لیکن والا کوئی چکر نہیں. اور میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حدیث کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک اور بات بھی ہمارے دوست کہتے ہیں جی پہلے حکم تھا نہیں، کہنے لگے منسوخ ہے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں سنن ترمذی میں سے. اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد امام ترمذی نے خود لکھا والحدیث ابن مسعود فی هذه المسألة لم يثبت، اس معاملے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے. ایک اور بات، سوال یہ ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے یا سرے سے ہے ہی نہیں؟ اگر تو کہا جائے منسوخ ہے تو اس سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت سے منسوخ ہونا ثابت نہیں ہوتا. حدیث کو منسوخ کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پہلے تم فلاں کام کرتے تھے اب نہ کیا کرو، درست ہے نا؟ طریقہ کار ہے. اس حدیث میں یہ ذکر ہی نہیں. اور اگر کہا جائے کہ نہیں جناب سرے سے ہے ہی نہیں، تو 370 سے زیادہ وہ احادیث مبارکہ 370 سے زیادہ وہ احادیث مبارکہ جو باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، کو کس کھاتے میں ڈالا جائے؟ مسجد نبی میں ایک مولوی صاحب آ گئے اور انہوں نے فلسفہ بیان کیا، وہ جی نبی علیہ السلام، وہ جی میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں. میں نے کہا مولانا جائیے، یہ مسجد نبی کی لائبریری ہے، اس میں چھپی ہوئی حدیث موجود ہیں اور ایسی حدیث جو ابھی تک قلمی نسخے ہیں مسجد نبی میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں پرچی بنا کے دیتا ہوں، آپ وہ بھی نکال کر آپ کو مل جائے گی. ایک صحیح مرفوع متصل حدیث رفع الیدین نہ کرنے کی آپ لے آئیں. میں نے کہا چھوٹا سا انعام نہیں دوں گا، میرے باپ کا نام مولوی صاحب تھا. جس دن آپ ایک صحیح مرفوع متصل حدیث صحیح سند کے ساتھ لے آئیں گے، میں نے کہا اس دن سے اپنے باپ کی جگہ آپ کا نام لکھوں گا. روزانہ وہ مولوی صاحب ہم سے 10 فٹ کے فاصلے پر گزرتے تھے روزانہ. ساتھی مجھے کہتے درس کے دوران استاد جی وہ مولانا جا رہے ہیں. میں نے کہا چھوڑ دو، اگر ان کے پاس کچھ ہوگا تو لے آئیں گے. آخری بات، وہ جی نبی علیہ السلام کے دونوں طریقے کیا بھی ہے نہیں بھی کیا، تو جو ایسی بات کرے نا اس سے کہیں کہ آپ نے آج تک بغیر رفع دین کے نماز پڑھی ہے، بقیہ زندگی پتہ نہیں آپ کی کتنی باقی ہے، نبی علیہ السلام کی اس سنت پر بھی عمل کرنے نہیں کریں گے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو کانوں اور کندھوں تک اٹھانا یہ سنت ہے. کس کی سنت ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔